يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، بزرگان جماعت، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب واحد کے لیے ہے جو ساری کائنات کا کرنا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورۃ التوبہ کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سب سے پہلے غور سے سنیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ مومنین کی جماعت میں سے، اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مدارس کو اور اسی طریقے سے یونیورسٹیوں میں جا کر کے دین کا تفقہ اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ، تم میں سے ایک جماعت، تم میں سے ایک طبقہ ایسا ہو جو دین میں سمجھ اور دین میں فقاہت حاصل کرے، طلب علم حاصل کرے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف علم حاصل کر کے لوٹیں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بشارتیں سنائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعیدیں اور جو وعد و وعید اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان وعد و وعید کو اور ان احکامات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں نقل کی ہے۔ کتاب العلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وعن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ لا يقبض العلم انتضاعا يقبضه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ رواه البخاری في کتاب العلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم کو ایسے ہی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے اور لوگوں کے درمیان سے اس دنیا سے علم کو اٹھاتا ہے۔ کب اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ علماء کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں۔ دین کی سمجھ، دین کی فقاہت رکھنے والے اہل علم کی کمی اس دنیا میں ہو جاتی ہے۔ علم کے قدردان
علماء کے قدردان دنیا میں کم ہو جائیں گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. حتیٰ اذا لم یبق عالما، اس سرزمین پر جب کوئی عالم نہیں بچے گا، کوئی دین کی سمجھ حاصل کرنے والا نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور اپنا پیشوا، اپنا مفتی، اپنا رہبر مانیں گے. فسئلوا بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے ان سے سوال کریں گے. فافتوا بغیر علم، فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوال کیا جائے گا بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے فتوے دیں گے. اور فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ دو آیت، ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا. اب آئیے علم کی اہمیت پر ایک حدیث سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام ابی داؤد، امام ترمذی اور اسی طریقے سے مسند احمد میں یہ حدیث جو ہے وارد ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ له طریقا الی الجنہ، جو اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جُهْرِهَا. ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے، ایک طالب علم جو مدارس میں جا کر کے علم حاصل کرتا ہے، آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے، آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے، اور اللہ کے فرشتے، یہاں تک کہ سمندروں کے بلوں میں رہنے والے مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے، اس دین کے طالب کے لیے، اس دین کے پھیلانے والے کے لیے اللہ سے مغفرت اور اللہ سے ان کی بخشش طلب کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْكَوَاكِبِ عَلَى الْقَمَرِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. ایک عالم کی مثال، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر، ایک عابد پر ویسے ہی ہے جیسے چاند کا مقابلہ سارے ستاروں پر ہوتا ہے. سارے ستاروں کا سردار جیسے چاند ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو اس سے بڑھ کر مقام عطا کیا ہے، علم دین حاصل کرنے والے کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ جو علم بانٹنے والے، یہ علم کو پھیلانے والے، یہ طالبان علوم نبوت، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں. اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. یہ جو انبیاء ہیں، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو نبیوں نے اپنی پراپرٹی میں، اپنے وراثت میں، انہوں نے اپنی وراثت میں کوئی پراپرٹی، کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا ہے. انبیاء نے، رسولوں نے اپنی پراپرٹی میں، اپنی وراثت میں کوئی چیز چھوڑا ہے تو وہ علم کو چھوڑا ہے. لہذا جو جتنا حاصل کرے گا اس کو اتنا ملے گا. یہ ایک آیت اور دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس وقت امت کے نوجوانوں کا طبقہ، نوجوان لڑکے ہوں، نوجوان لڑکیاں ہوں، خصوصی طور پر کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ، نوجوان جو کالجوں میں عصری علوم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علوم، آج اس وقت یہ جو خطاب ہے، جتنے نوجوان ہیں، خصوصی طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خصوصی آج کا خطاب سنیں. یہ تین دلائل آپ کے سامنے رکھنے کے بعد یہ چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ آج اس وقت علم کی اہمیت نوجوانوں کے اندر سے گھٹ رہی ہے. اور آج نوجوان علم دین حاصل کرنے کا شائق ہے، اسے شوق ہے، جذبہ ہے، لیکن نوجوان آج کا کالج میں تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان، انجینئر یا کوئی بڑی ڈگری وہ حاصل کر رہا ہو، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ دین کا علم کس سے حاصل کر رہا ہے. اللہ کے نبی حضرت امام سیرین، ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول بڑا مشہور ہے: ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم.
یہ جو دین کا علم ہے، یہ جو علم ہے یہ دین کا علم ہے، لہذا اس علم کو سیکھنے سے پہلے، اس علم کو کسی سے سننے سے پہلے، اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے دیکھو کہ آپ کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ آج اس وقت امت مسلمہ کے نوجوان خصوصی طور پر اپنے آپ کو سلفی منہج سلف سے وابستہ کرنے والے نوجوان، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے نوجوانوں میں یہ بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آج امت کے اندر ایسے دعات اور فتن موجود ہیں، دعات الفتن، یعنی فتنوں کی طرف دعوت دینے والے دائی آج امت میں موجود ہیں، جن کو آج کے اس فیضی ٹیکنالوجی کے دور میں برادرز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سب دوروں؟ برادرز۔ آج برادرز کو علم کا پیشوا، آج برادرز کو مفتی مان لیے، مختلف قسم کے برادرز بن ٹھر کر کے ٹپ ٹاپ ہو کر کے آ کر کے حدیث نمبر، چیپٹر نمبر، وس نمبر، آیت نمبر، پارا نمبر، لائن نمبر بتا دیے تو ہو گیا، علم حاصل ہو گیا آپ کو۔ آپ اس کو عالم کہتے ہیں؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ اور علم کس سے لینی چاہیے؟ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحبۃ السوداء، کلونجی، کالا دانہ جو ہے، یہ موت کے سوا ہر بیماری کے شفا ہے۔ سنا ہے آپ نے حدیث؟ موت کے سوا ہر بیماری کی اس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے۔ کسی نے بغیر استاذ کے اس صحیح بخاری پڑھنا شروع کر دیا۔ صالح الفوزان حفظہ اللہ آج بھی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، پورے دنیا کے اندر آج اس وقت بڑے عالم ہیں، تو اس شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کئی کتابیں اور کئی فتوے ان کے اندر ان کے موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے درس میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ بخاری، صحیح بخاری کو اپنے طرف سے پڑھ رہا تھا، تو اس نے الحبۃ السوداء، یہ جو لفظ ہے الحبہ کے معنی عربی میں دانے کو کہتے ہیں، السوداء کے معنی کالے کو، کالا دانہ یعنی کلونجی۔ اگر کوئی شخص بخاری اپنی طرف سے پڑھ رہا ہے تو اس نے الحبۃ السوداء کی جگہ پہ، با کی جگہ پہ یا پڑھ لیا الحیۃ السوداء۔ الحیہ کے معنی ہوتے ہیں سانپ کے، الحبہ کے معنی ہوتے ہیں دانے کے، تو اس نے با کی جگہ پہ یا پڑھ لیا، فوراً جنگل جا کر کے کالا سانپ پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو ذبح کر کے کھا لیا، مر گئے۔ کیا معلوم ہوا؟ جب تک کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے آپ حاصل نہیں کرو گے، آپ کو اس کا مطلب، اس کا معنی اور اس کی تعویل معلوم نہیں ہوگی۔ لہذا بغیر علم کے، بغیر استاذ کے آج ایسے بہت سے فتین اور دعات امت کے اندر نکل چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اندر، گوگل کے اندر آج نوجوان کوئی بھی مسئلہ آتا ہے برادرز کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ کیا بھئی علماء جو ہے جمعہ کے خطبے میں خطبہ دیتے ہیں تو یہ نہ حدیث کا نمبر بولتے ہیں، نہ آیت کا نمبر بولتے ہیں، نہ چاپ نمبر، واش نمبر، فلاں نمبر، نہ ان کو وید معلوم ہے۔ یہ عالم ہے کیا؟ یہ عالم ہے، اصل جو نمبرات بولتا ہے یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نمبرات بولنا، یہ چند چیزیں رٹ کر کے طوطے کی طرح، طوطے مینے کی طرح رٹ کر کے آ کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنا، یہ علم نہیں ہے۔ علم حاصل کرو کس سے؟ علماء سے۔ وہ علماء جو اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کے خاطر اپنے آپ کو ذلیل کیا ہو اور ذلت کے ساتھ علم حاصل کر کے انہوں نے علم کو آپ تک پہنچایا ہے۔ معلوم ہے آپ کو کیسے علم ہم تک پہنچا ہے؟ بغداد کے اندر واقعہ بڑا طویل ہے، میں بالاختصار آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ مشہور عالم ہے، ان کی مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، یہ تاریخ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن اس وقت بغداد کے اندر سب سے بڑے بحر العلوم یعنی دین کا علم رکھنے والے، دین کے سمندر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔
اس پر اڑے رہے. لیکن اس وقت جو واسخ باللہ تھا، جو اس وقت کا حاکم بڑا ظالم تھا، اہل السنہ والجماعہ کا دشمن تھا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی لگا دی کہ آپ کہیں پر بھی کوئی درس نہیں دے سکتے، کسی کو کوئی علم نہیں دے سکتے، کوئی ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے. ان کے گھر پر پہرے داری ہوئی. اس وقت اندلس جو ہے آج اسپین کو کہا جاتا ہے. اسپین معلوم ہے سب کو؟ اسپین، اندلس کو اسپین کہا جاتا ہے. تو لہذا اندلس سے، اسپین سے ایک طالب علم بغداد کی طرف سفر کر کے آتے ہیں، چل کر کے پیدل 5140 پر 1 کلومیٹر. آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ اسپین سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے. 5141 کلومیٹر پیدل چل کر کے بغداد آتے ہیں. آ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ یحییٰ ابن معین کا درس بغداد کی جامع مسجد میں چل رہا ہے. وہاں پہ آ کر کے ان کے درس میں بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کے درس میں مختلف سوال کرتے ہیں، کیونکہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں سے سفر کر کے آئے ہیں. اتنے سوالات کر رہے ہیں، دوسرے شاگرد پریشان ہیں کہ بھئی آپ کون ہو، اتنے سوالات کر رہے ہو، ہم کو بھی موقع دو. تو آخری سوال تھا ان کا یحییٰ ابن معین سے، جو امام بخاری کے استاذ ہیں. ان سے انہوں نے سوال کیا کہ میرے پاس آخری سوال ہے. کیا سوال ہے؟ آپ امام احمد بن حنبل ابو عبداللہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ان سے علم حاصل کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کون ہوتا ہوں جو امام وقت پر یہ کہوں کہ ان سے علم حاصل کرو نہ کرو. وہ ثقہ نہیں، فوق الثقہ ہے. ان پر بھروسہ سب سے زیادہ کیا جانا چاہیے. ان کے احادیث پر، ان کے علم پر مجھ سے زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اب ان کو معلوم تھا کہ پابندی ہے. وہ سیدھے ان کے گھر کے پاس جا کر کے دستک دیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دروازہ کھولا، جبکہ حکومت کے کارندے، حکومت کے چاپلوس ان کے گھر کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں کہ کون ان کے پاس آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. کیونکہ ان کے تعلیم پر، ان کے درس پر پابندی تھی. تو یہ جو اندلس سے طالب علم آیا تھا، آ کر کے امام احمد بن حنبل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے گھر میں آ کر کے کچھ حدیثیں پڑھ کے جاؤں گا. احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی ہے، میں کچھ بھی پڑھا نہیں سکتا، آپ معذرت کرتا ہوں، میں کچھ آپ کو علم نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے. جو طالب علم آئے تھے، ان کا نام اخیر میں بتاؤں گا، جو طالب علم آئے تھے انہوں نے کہا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو میرے پاس ایک طریقہ ہے. میں ابھی یہ جو کپڑے پہنا ہوں، اچھے کپڑے، میرے لاڈ سرایہ میں جا کر کے اس کپڑے کو اتار دوں گا، فقیرانہ لباس پہن کر کے آپ کے دروازے پر میں دستک دوں گا فقیر بن کر کے. لہذا آپ اس وقت 1-2 حدیثیں میرے کشکول میں ڈال دیں. تو ویسے ہی کیے، وہ گھر اپنے سرائے میں گئے اور فقیرانہ لباس پہنے اور آ کر کے ان کے دروازے پر دستک دیے. اجر رحمکم اللہ، آج اللہ کے نام پہ دے دو بابا. اس طریقے سے فقیر لوگ جیسے کہتے ہیں اس وقت کے زمانے میں، فقیرانہ انداز اور فقیر اس طریقے سے آواز دے کر کے اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو اجر دے، کچھ دے دو. تو دروازے میں جاتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو 1-2 چیٹیاں حدیث لکھ کر کے ان کو ڈال دیتے، یہاں تک کہ 300 احادیث مکمل ہوگی. کتنی؟ 300 حدیثیں روزانہ فقیر بن کر کے جاتے. 300 حدیثیں مکمل ہونے کے بعد واسق باللہ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد متوکل علی اللہ، یہ جو ہے حاکم تھے اس وقت، دوسرے حاکم، یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت چاہتے تھے. اہل السنہ والجماعہ سے ان کی بڑی محبت تھی. انہوں نے ان پر پوری پابندی ہٹا دی. جب احمد بن حنبل رحمہ اللہ درس دینے کے لیے بڑے صدیوں عرصے کے بعد درس دینے کے لیے آئے، تو اس وقت یہ جو طالب علم ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے فقیرانہ لباس میں آتے تھے، فقیر بن کر کے علم حاصل کرتے تھے، وہ ان کی مجلس میں دیکھے. احمد بن حنبل نے کہا کہ میرے اس طالب علم کے لیے جگہ کشادہ کر دو، راستہ کشادہ کر دو. وہ طالب علم کا نام تھا بقی ابن مخلد. کیا نام تھا؟ بقی ابن مخلد. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اتنے بڑے مورخ، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے محدث اور فقیہ بقی ابن مخلد بنے. کیسے بنے؟
ان کی کتابیں آج بھی علماء مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کی مثالیں آج بھی علماء اسٹیجوں پہ دیتے ہیں۔ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا؟ آج ایسے علماء کو چھوڑ کر، ایسے علم کو چھوڑ کر کے برادرز کی طرف آج کے نوجوان، اور آج بہت سے ہمارے جماعت اور جمعیتوں کے اجلاس میں برادرز کی برما ہے۔ علماء کو صرف آدھا گھنٹہ، جو 10-15 سال تک مدارس میں پڑھ کر کے دقیق علم، باریک علم حاصل کر کے آئے، استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے ان کو 25 سے 30 منٹ، اگر کوئی برادر ہے تو اس کو 2 گھنٹے ہے کہ نہیں؟ ماحول دیکھیں آپ، کیا ایسے علم حاصل ہوگا؟ ایسے امت کے اندر مسائل کا حل ہوگا؟ ایسے جو مختصر قسم کے مسائل کو لے کر کے بلغوا انی ولو آیا، یہ ایک حدیث ہے کہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو آپ اس کی تبلیغ کرو۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم کسی کو معلوم ہے؟ برادرز نے اس کے معنی اور مفہوم کو جو ہے ختم ہی کر دیا۔ تو اس طریقے سے آج امت کا نوجوان برادرز کے فتنوں کا شکار ہو کر کے ایک اور بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف کا فتنہ۔ شکیل بن حنیف یہ بہار میں عثمان پور کے ایک چھوٹے سے قریے میں پیدا ہوا۔ دلی کے اندر اس نے کچھ علم حاصل کر کے وہاں نبی کریم پور، دلی کے اندر ایک ایریا کا نام ہے نبی کریم پور، اس ایریا کے اندر اس نے فتنے کو پھیلایا کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، مسیح موعود ہوں، لہذا مجھ پر ایمان لائی۔ اس نے چند نوجوانوں کو گمراہ کیا، اور وہ نوجوان بھی ماشاءاللہ داڑھی اتنی لمبی، جبے اتنے لمبے لمبے، آبے وغیرہ پہن کر کے، جیسے ہم سوم پہنے ہیں، ہمارے سے بھی زبردست سوم رہتا ہے ان کا، وہ سوم پہن کر کے سیدھے مساجد میں ممبروں پہ نہیں آتے یہ چور لوگ، یہ لوگ سیدھے جو ہے کالجوں پہ جاتے ہیں، اور جا کر کے نوجوانوں کو منحرف کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ان کی زبانوں میں رہتا ہے، نوجوان امپریس ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو علماء آپ کو مساجد میں خطبہ دے رہے ہیں، ان کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اتنا ہی معلوم ہے، قیامت کی علامتیں علماء کو معلوم نہیں ہے۔ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ دجال کافر، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کافر دجال آ چکا ہے۔ کافر جو ہے امریکہ کا کاف الف، فرانس کا فارا، یہ امریکہ اور فرانس سے جو ہے دجال کی پیشانی ہے، اور اسی طریقے سے سیٹلائٹ یہ دجال کی آنکھ ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے آج نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، خاص کر کے جو سلفی منہج کے نوجوان ہیں اور جمعیت اہل حدیث سے جڑے ہوئے نوجوان ہیں، ان پر یہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اور بہت سے نوجوان، اگر یہ لوگ مہینہ سیدھے کالجوں کے باہر کھڑ جاتے ہیں، جہاں یہ کالج کے اسٹوڈنٹ چائے وغیرہ پینے کے لیے آتے ہیں، وہاں ان کو اٹیک کر رہے ہیں، اٹیک کر کے اس کے شکیل بن حنیف کے میرے بھائی، کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا؟ یہ بنی خزاعہ سے ہوں گے۔ بنی خزاعہ بہار میں ہی کہ کہاں ہے؟ کہاں ہے بنی خزاعہ؟ کہاں ہے بھائی؟ بنی خزاعہ قبیلہ کہاں ہے؟ عرب میں ہے، بہار میں ہے۔ عرب میں بنی خزاعہ ایک قبیلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبیلہ تھا، قبیلہ بنی خزاعہ۔ اس بنی خزاعہ میں ابن خطن نام کا ایک آدمی ہے، دجال کی مشابہت اس آدمی کی طرح ہوگی، ابن خطن کی مشابہت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا کہ دجال کی جو ہے سیدھی آنکھ نہیں ہوگی، اس کی جو ہے داہنی آنکھ جو ہے نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے دجال کے جو بال ہوں گے، اس کے گھنگریالے ہوں گے، اس کا چہرہ جو ہے سرخ ہوگا، لال رنگ کا ہوگا، اور وہ کب جو ہے اس کا عروج ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں بتا دی ہیں۔ دجال کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے کوئی علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رکھا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی مجھے بتانا تھا آپ کو
اگلے پچھلی باتیں تمام کی تمام باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. دین مکمل ہو چکا ہے اور یہ دین اسلام ہے، یہ بھی اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. لہذا اب اور کس دین کی ضرورت ہے؟ آج اس طریقے سے آج امت کا نوجوان شکیل ابن حنیف کے فتنوں میں مبتلا ہے. لہذا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج نوجوان یہ نہیں سرچ کر رہا ہے، یہ نہیں پرکھ رہا ہے کہ میں یہ دین کا علم حاصل کر رہا ہوں کس سے حاصل کر رہا ہوں. میں جو علم حاصل کر رہا ہوں کیا علماء سے حاصل کر رہا ہوں. آگے والے کی پرکھ نہیں ہے کہ میں کس سے علم حاصل کر رہا ہوں، اس کے علم کی کتنی گہرائی ہے. آج اگر کوئی نمبرات بول دے تو اس سے ہم لوگ علم حاصل کرنا شروع ہو گئے. میرے بھائیوں، کتنی مثالیں ہیں سلف صالحین کی جنہوں نے اس علم کے خاطر ایک ایک حدیث کے خاطر جنہوں نے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کیا اور ایک ایک حدیث کے خاطر انہوں نے سفر کیا. امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھ لیں. دریائے دجلہ میں سوکھی روٹیاں ڈبو کر کے کھاتے. 16 سال لگے ان کو صحیح بخاری کی ترتیب دینے کے لیے. کتنے سال؟ 16 سال. پوری صحیح بخاری کے اندر احادیث کی ترتیب دینے کے لیے اور ان احادیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سال لگے. ایسے ایسے محدثین کو چھوڑ کر کے آج ہم لوگ برادرز کے پیچھے دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، امت کے نوجوانوں سے میری یہی اپیل ہے، میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ علم حاصل کرو. علم دین کا حاصل کرنا ہر شخص پر، ہر مسلمان پر ضروری ہے. اور دین کے خاص مبادیات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر درپیش مسائل اور گھریلو مسائل، اخلاقی پہلو، یہ تمام پہلوؤں کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. لیکن اس علم کو کس سے حاصل کیا جا رہا ہے اسے دیکھیں. اسی لیے سلف نے کہا ان ھذا العلم لحمک و جسمک، یہ علم جو ہے تمہارا گوشت ہے اور تمہارا جسم میں جیسے گوشت اور خون کی مثال ہے، اور جسم سے خون اور گوشت کو الگ کیا جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا اس علم کا بھی وہی مقام ہے. لہذا تم دیکھو کہ اس علم کو کس سے حاصل کر رہے ہو، اس علم کو کیسے تم حاصل کر رہے ہو، کس منہج کے ساتھ تم اس علم کو حاصل کر رہے ہو. لہذا جو شخص تمہیں کہتا ہے، جو شخص تمہیں بتا رہا ہے، اس کے منہج کا علم بھی تمہیں ضروری ہے کہ وہ کس منہج کا اور کس مسلک کا پابند ہے. آج منہج کے نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح طریقہ اور صحیح راستہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مختلف حدیثوں کی شکلیں بگاڑ دی ہیں، احادیث کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. لہذا اس دین کو عقل کے ذریعے سے مت پرکھو. اس دین کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، اس دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہمیشہ طرح امتیاز رہا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے دین کو جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے تھے، نقل کو عقل پر مقدم کرتے تھے. نقل کیا ہے؟ قرآن و حدیث. لہذا قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد، اس کے اندر صحیح نصوص کے آ جانے کے بعد اپنی طرف سے، اپنے دماغ سے ہم لوگ تعویل کریں، دجال کی آنکھ کو ہم لوگ سیٹلائٹ بتا دیں، یہ اپنی طرف سے تعویل ہوگی. لہذا میرے بھائیوں، ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر دین کو عقل کے پیرائے سے سوچنا ہوتا تو ہم لوگ جو ساکس اور موزہ پہنتے ہیں، موزوں پر مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو لہذا مسح ہم لوگ اوپر کرتے ہیں کہ نیچے کرتے ہیں؟ نوجوانوں بولو، جبکہ گندگی کہاں لگی رہتی ہے؟ نیچے. تو ہماری عقل جو ہے یہاں پہ ضرورت نہیں عقل کو دوڑا نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی نے مسح کہاں کیا ہے؟ اوپر. دنیا کی کوئی طاقت آ کر کے بھی ہمیں روک نہیں سکتی اس سنت کو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عقل نیچے کہہ رہی ہے کہ نیچے گندگی ہے، نیچے ہم مسح کریں گے. لہذا دین کو عقل کے پیرائے سے مت سوچو، دین کو سوچو اس منہج کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بتایا ہو، صحابہ اپنے تابعین کو بتائے ہو. اسی منہج اور اسی طریقے کی اتباع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ قرآن مجید کے اندر یہ فرمان جاری کر دیا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، تم لوگ جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ لہذا میرے بھائیوں، چند احادیث اور چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ اتنے سلف صالحین کی جو طلب علم کے راہ میں، علم حاصل کرنے کی راہ میں جو محنتیں ہیں، اس پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، سووں کی نہیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ ایک ایک محدث نے کیسے کیسے علم حاصل کیا ہے، یہ ایسی لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ لہذا آج امت کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ مساجد میں جو علماء ہوتے ہیں، جو متقن ہوتے ہیں، علم یقین ان کے پاس علم کامل ہوتا ہے، صحیح علم ہوتا ہے، جو اس اساتذہ کے پاس اپنی زندگیاں انہوں نے مکمل اپنی زندگیوں کو لگا کر کے، جن چھوٹے چھوٹے بچے آج مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ماں باپ کے لاڑ و پیار کی ضرورت ہے، آج خود کپڑا دھو رہے ہیں، آج مدارس میں جو کھانا ان کو ڈالا جا رہا ہے وہ کھانا کھا کر کے، وہاں سے علم حاصل کر کے آپ کے سامنے آ کر کے علم پھیلا رہے ہیں۔ آج ان کی کوئی اہمیت آپ کے سامنے نہیں ہے۔ جو دو چار حدیثیں رٹ کر کے آپ کے سامنے کوٹ پہن کر کے سوشل میڈیا کے اندر ریکارڈنگ کروا کر کے آ گیا، تو اس کی آپ کے پاس اہمیت بڑھ گئی ہے۔ لہذا اس اہمیت کو ختم کرو، علماء سے اپنے رابطے کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ آج مساجد اور اسی طریقے سے ہر جمعہ کے اندر ایسے فتنے جو شکیل ابن حنیف اور اس جیسے فتنے ہیں، ان فتنوں کو نوجوانوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نوجوان ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو، ان فتنوں میں نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے باطل اور گمراہ عقائد سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ نوجوان لڑکیاں خصوصی طور پر جو اپنے مخصوص مسائل ہیں، ان مسائل کے علم کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ علماء کو آپ جو ہے بذریعے خط یا بذریعے کتابت آپ لکھ کر کے ان سوالات کو پوچھ سکتی ہیں۔ کوئی بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے کسی شہر میں، اس مسجد میں اس فتوے کو بھیج کر کے آپ علماء سے فتویٰ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن آج امت کے نوجوان لڑکیاں بھی سوشل میڈیا کے اندر بہت سے ایسے فتووں کو دیکھ کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ یہ تمام کے تمام طریقے ناجائز طریقے ہیں، علم کے حصول کے صحیح طریقے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہمیں بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کی کھڑکیاں ان کی قبروں میں کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة انه هو الغفور الرحيم۔